نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اہل مدینہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور حکم فرمایا کہ سب روزہ رکھیں اور افطار کے وقت اجازت لے کر افطار کریں۔ سب نے ایسا ہی کیا اور باری باری سب افطار کی اجازت لے کر رخصت ہوتے رہے۔ ایک شخص ایسے بھی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ حضور میں نے بھی روزہ رکھا، میری 2 بیٹیاں بھی روزے سے، اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا ہاں تم افطار کرو، لیکن تمہاری بیٹیوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ، اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے تو ان سے کہو طے کر دیں۔ یہ گئے، جا کر بیٹیوں سے کہا کہ حضور نے یہ حکم دیا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو قے کر دو۔ انہوں نے قے کی تو قے کے اندر سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی سرکار یہ ماجرا ہوا، قے کی اور خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ حضور نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری بیٹیوں نے روزہ تو رکھا لیکن سارا دن مسلمانوں کا گوشت کھاتی رہی، یعنی ان کی غیبت کرتی رہی، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا تمہاری بیٹیوں نے روزہ تو رکھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، غیبت کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ترک گناہ نہ ہو تو روزہ صرف بھوک اور پیاس ہی رہ جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ روزہ رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی چھوڑ دیے۔ روزے کا اصل مقصود بھی یہی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے کی فرضیت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حصول پرہیزگاری روزوں کا اصل مقصد ہے، اور کرنا چاہیے۔ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا، جھوٹ نہ چھوڑنا، غیبت چغلی نہ چھوڑنا، دیگر برے کام نہ چھوڑنا، یہ بہت معیوب ہے، بہت برا ہے۔ روزے کی حالت میں حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے بندہ، کھانا پینا، تو جو پہلے بھی حرام تھا وہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے غور کرنا چاہیے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔